اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اپنا چہرہ خانہ کعبہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور مسلمانوں کو بھی یہی حکم دیا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 149 ہے اور آیت نمبر 150 ہے، جس میں یہ حکم ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے حبیب، تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جہاں سے آؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ خواہ کسی شہر سے سفر کے لیے نکلیں، بہرحال نماز میں اپنا منہ مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف کریں، کیونکہ جس طرح حالت اقامت میں کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے، اسی طرح سفر میں بھی یہی حکم ہے، اور بے شک کعبہ کو قبلہ بنایا جانا ضرور آپ کے رب عز و جل کی طرف سے حق اور حکمت کے عین موافق ہے، اور اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، اس لیے وہ تمہیں اس عمل کی بہترین جزا دے گا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 150 میں ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے حبیب، تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں سے ناانصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جہاں سے آؤ، اس رکوع میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تکرار ہے، لیکن در حقیقت یہ تکرار نہیں، کیونکہ ہر بار کے حکم کی علت جدا ہے۔ پہلی بار جب نماز میں مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کی علت یہ بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنایا اور نماز میں اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسری مرتبہ جب مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کا الگ الگ قبلہ بنایا ہے جس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جب امت محمدیہ بھی ایک امت ہے تو ان کا قبلہ مسجد حرام کو بنایا اور اس کی طرف منہ کر کے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تیسری مرتبہ جب یہ حکم دیا گیا تو اس کی یہ علت بیان فرمائی کہ قبلہ کے معاملے میں یہودی مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کر سکیں، اور وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ اس آیت میں مجموعی طور لوگوں سے فرما دیا گیا کہ تم حالت سفر میں ہو یا حالت اقامت میں، جنگل و بیابان میں ہو یا شہر میں، ہر جگہ ہر حالت میں اور ہر وقت تم سب نے نماز میں خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کرنا ہے، تاکہ یہودیوں کو اس اعتراض کا حق نہ رہے کہ ان کی کتابوں میں تو قبلہ کی تبدیلی کا لکھا ہوا تھا،
لیکن اس نبی نے تو ایسا کیا ہی نہیں، یا وہ یہ اعتراض نہ کر سکیں کہ یہ نبی ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن قبلہ ہمارے والا ہی مانتے ہیں، اور مشرکین کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی عظمت و بزرگی مانتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو ان میں ناانصافی کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حجت پوری ہو چکی، اب بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ خود ظالم ہے۔ یاد رہے کہ دین کی راہ میں تانے سننا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات سے نہ ڈرو، ان کے تانے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم میرے حکم کو پورا کرنے کے معاملے میں مجھ سے ڈرو اور میرے حکم کی مخالفت نہ کرو، بے شک میں تمہارا مددگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب پیش نظر رکھنا چاہیے، اور کسی بھی کام کو کرنے یا نہ کرنے سے پہلے اس بات پر غور ضرور کر لینا چاہیے کہ یہ کام کرنے یا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی یا اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ مروی ہے کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں نہ تو موت کی گھبراہٹ سے رو رہا ہوں اور نہ ہی دنیا سے رخصتی کے غم میں آنسو بہا رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ دو مٹھیاں ہیں، ایک جہنم میں جائے گی اور دوسری جنت میں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کون سی مٹھی میں ہوں گا۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان میں ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ انہیں جب بھی کوئی کام درپیش ہو تو پہلے اس پر غور کرتے ہیں، پھر اگر وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو تو اسے کر گزرتے ہیں، اور اگر اس کے برخلاف نظر آئے تو اس سے رک جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، اور بروز قیامت ان لوگوں کا حساب کٹھن ہوگا، مشکل یعنی ہوگا، جو آج دنیا میں عمل کرتے وقت غور و فکر نہیں کرتے اور کسی قسم کا محاسبہ کیے بغیر وہ کام کر ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل شمار کر رکھا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ترجمہ کنز العرفان۔ اور کہیں گے، ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ حدیث پاک، یہ آیت مبارکہ اور یہ ضم الہوا میں لکھا ہوا ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو
تمہارا رسول بنایا جو کہ تمہارے سامنے حق کی طرف ہدایت دینے والی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، رشد و ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظیم قدرت پر قطعی دلائل قائم کرتے ہیں، تمہیں بت پرستی کی نجاست سے پاک کرتے ہیں، اور تمہیں وہ چیز سکھاتے ہیں جن سے تم اپنے نفسوں کو پہچان سکو اور ان کا تزکیہ کر سکو۔ اسی طرح مستقل طور پر تمہارے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری کرے۔ تفسیر منیر میں یہ لکھا ہوا ہے، گویا جیسے مسلمانوں کا نبی جدا گانا تھا، ایسے ہی ان کا قبلہ بھی جدا گانا ہو گیا۔